وزیرآباد میں اللہ والا چوک میں پی ٹی آئی کنٹینر پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، عمران خان اور فیصل جاوید سمیت 14 افراد زخمی، تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عمران خان پر فائرنگ کی شدید مذمت، سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، پنجاب حکومت کو سیکیورٹی اور تحقیقات میں مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ وفاق کا پنجاب حکومت سے وزیر آباد واقعے پر اعلیٰ سطح مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا آئی جی اور چیف سیکرٹری سے رابطہ، عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی بھی افسوسناک واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر آباد واقعے کو سیاسی رنگ دینے سے اجتناب کیا جائے، قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب حکومت جامع تحقیقات سے حقائق عوام کے سامنے لائے، وفاقی حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ سیاست میں تشدد کا رجحان تباہ کن ہے، منافرت اور تقسیم کے بیج بونے سے تشدد کے کلچر کو ہوا ملتی ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط سیاسی قائدین پر لازم ہے، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سیاسی قائدین کی عمران خان پر فائرنگ کی پرزور الفاظ میں مذمت، قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کا سیاسی عمل میں تشدد کے عنصر پر اظہار تشویش، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ افواج پاکستان کی بھی وزیر آباد واقعے کی شدید مذمت، قیمتی جان کے نقصان پر اظہار افسوس، عمران خان اور دیگر زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ آئی ایس پی آر۔ عمران خان کو سیکیورٹی کی فراہمی میں ناکامی کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے، جواب دہی کی جائے کہ اہم سیاسی لیڈر کو تحفظ دینے میں کیوں ناکام رہی۔ سیاست میں مذاکرات کی جگہ گالم گلوچ ہوگی تو سیاسی ورکرز کا رویہ بھی پرتشدد ہوگا۔ قومی اسمبلی میں ارکان کا اظہار خیال۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ چین سے دو طرفہ تعلقات کے نئے باب کا آغاز، اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ، 47 نکاتی مشترکہ اعلامیے پر اتفاق، سماجی اور اقتصادی ترقی، ڈیجیٹل اور گرین کوریڈورز کے قیام سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ ٹیلی کام اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال معاشرے کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور دیگر شعبوں میں پیش رفت سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب۔ آزادی اظہار رائے، لوگوں کی عزت نفس اور سوشل میڈیا میں توازن کے لیے مربوط حکمت عملی ضروری ہے۔ عدلیہ کے 75 سالہ سفر سے متعلق مختصر دستاویزی فلم کی تیاری پر پاکستان ٹیلی ویژن کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ امید ہے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن اور پی ٹی وی مل کر قوانین سے متعلق آگہی اور انصاف تک رسائی کے لیے شعور اجاگر کرنے میں کردار ادا کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال۔ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی سے کشمیر لہو لہو، پونچھ میں ایک اور نوجوان شہید، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں متعدد گرفتاریاں۔ سینئر حریت رہنما میر وائس عمر فاروق نے مرکزی سیاست میں شمولیت سے متعلق خبروں کو یکسر مسترد کر دیا۔ 4 دن تعطل کے بعد روس نے یوکرین سے اناج کی ترسیل بحال کر دی۔ یوکرین کی جانب سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی، دونوں ملکوں کا مثبت کردار پر ترکیہ سے اظہار تشکر۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے ملک میں داخل ہوگا، 7 نومبر تک مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ اور بنیر میں بارش کا امکان، ایبٹ آباد، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں بھی بادل برسیں گے۔ ناروال، لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ سبی، قلات، خزدار، لسبیلا، دادو، شہید بے نظیر آباد، کراچی اور سکھر میں اتوار کو بارش متوقع۔
بریک کے بعد خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر آباد میں اللہ والا چوک میں پی ٹی آئی کنٹینر پر فائرنگ ہوئی جس میں ایک شخص جاں بحق اور 14 زخمی ہو گئے. زخمیوں میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور سینیٹر فیصل جاوید بھی شامل ہیں. تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی لانگ مارچ وزیر آباد میں اللہ والے چوک پہنچا تو ایک شخص نے فائرنگ کر دی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. واقعے کے بعد عمران خان کو فوری طور پر شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. ان کی طبیعت سٹیبل ہے, ان کے بلڈ پریشر بات چیت کر رہے ہیں. اس وقت ان کو ہم آپریشن تھیٹر لے گئے ہیں. ان کی پراپر ڈیٹیل ایویلویشن تھیٹر کے اندر بھی ہوگی. ایونٹ اسپیشلسٹ ہیں ہمارے سرجن, آرتھوپیڈک کے فزیشین, ہر وہ اسپیشلٹی جس کی اس چیز میں ریلیونس ہو سکتی ہے وہ لوگ موجود ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں. وفاقی حکومت سیکیورٹی اور تحقیقات میں پنجاب حکومت کو مکمل معاونت فراہم کرے گی. وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آئی جی پنجاب پولیس اور چیف سیکرٹری سے رابطہ کیا اور واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. وزیر داخلہ نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر آباد واقعے پر اعلیٰ سطح مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پی ٹی آئی کنٹینر پر فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پر زور دیتے ہیں کہ اس مجرمانہ فعل کی مکمل تحقیقات کر کے ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. افواج پاکستان نے بھی وزیر آباد واقعے کی پرزور مذمت کی ہے. آئی ایس پی آر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ قیمتی جان کے نقصان پر افسوس ہے. عمران خان اور دیگر زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر آباد واقعے کو سیاسی رنگ دینے سے اجتناب کیا جائے. قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت جامع تحقیقات سے حقائق عوام کے سامنے لائے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ غیر ذمہ دارانہ الفاظ کے چناؤ سے گریز کیا جائے. تفصیل جانیں گے یاسر حسین سے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ لانگ مارچ پر فائرنگ کے واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. سیاسی میدان خونی میدان نہیں بننے چاہیے. یہ ایک ایسا واقعہ جو شدید مذمت کے قابل ہے. پاکستان کے اندر جو سیاسی میدان ہے وہ خونی میدان نہیں بننے چاہیے اور اس قسم کی سیاست کی بھی میں شدید مذمت کرتی ہوں. مریم اورنگزیب. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سیاست میں تشدد کا رجحان تباہ کن ہے. منافرت اور تقسیم کے بیج بونے سے تشدد کے کلچر کو ہوا ملتی ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط سیاسی قائدین پر لازم ہے. اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد. قومی اسمبلی کے اجلاس میں تمام سیاسی رہنما اپنے سیاسی اختلافات کے باوجود وزیر آباد میں پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کے واقعے پر افسردہ نظر آئے. واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ سیاست تمام مسائل بات چیت اور پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا نام ہے. سیاست میں مار دو جلا دو جیسے الفاظ کی کوئی گنجائش نہیں. ریاست کا جو اپریٹس ہے اس کو پرسنل وینڈیٹا کے لیے استعمال کرنے کا جو یہ رجحان ختم ہونا چاہیے. نہیں تو یہاں پہ میری اور آپ کی یا اپوزیشن کی یا کسی بھی ہماری سیاسی زبان جو ہے نا وہ ترک ہو جائے گی. پھر گولی کی زبان جو ہے وہ راج کرے. وہ تباہی کی اور گھراؤ اور جلاؤ کے نعرے جو ہیں ان کی پیروی کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا واقعہ جو ہے ساری قوم جو ہے اس کی مذمت کر رہی ہے اور مذمت کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس واقعے سے ایک سبق بھی ہے. سیاسی ورکر جہاں بھی ہے اس کو اپنا امن کا کلچر جو ہے یا گفتگو کا کلچر جو ہے یا ڈائلاگ کا کلچر ترک نہیں کرنا چاہیے. رکن اسمبلی غلام مصطفیٰ شاہ نے اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس حوالے سے پنجاب حکومت سے اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا. نور علم خان نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان صوبائی معاملہ ہے. عمران خان کی سیکیورٹی فراہمی میں ناکامی کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے. سردار اختر جان مینگل نے کہا کہ واقعہ ہمارے سیاست میں تشدد کے عنصر کے غالب آنے کا نتیجہ ہے. ہمیں اپنے ورکرز کو بھی تشدد کی بجائے مذاکرات کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے. مولانا عبد الاکبر چترالی نے جماعت اسلامی کی جانب سے وزیر آباد فائرنگ واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ اس طرح کے واقعات ملک کی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں.
قومی صحت خدمات کے وزیر عبد القادر پٹیل نے ایوان کو بتایا کہ گزشتہ حکومت نے پیمز اور شیخ زائد ہسپتال پر MTI لاگو کیا تھا، جس کے خاتمے سے متعلق بل پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد دستخط کے لیے صدر مملکت کے پاس بھجوا دیا گیا ہے۔ غوث بخش مہر نے کہا کہ سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ابھی بھی کئی فٹ تک پانی ٹھہرا ہے۔ انہوں نے شکارپور میں سیلاب متاثرین کے مسائل کو حل کرنے پر زور دیا۔ بعد میں غوث بخش مہر نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ گنتی کرنے پر ایوان میں ارکان کی مطلوبہ تعداد نہ ہونے پر اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے اجلاس جمعے کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ ارسلان صدقیرخیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک کے تمام سیاسی قائدین نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے مارچ پر فائرنگ واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا کہ وہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر فائرنگ کی مذمت کرتے ہیں اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عمران خان اور دیگر PTI رہنماؤں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر آباد میں PTI لانگ مارچ پر فائرنگ کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہ واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے صوبائی حکومت کی کارکردگی سوالیہ نشان ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سیاست میں تشدد کی مذمت کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ عمران خان پر فائرنگ کی مذمت کرتی ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے بھی عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ واقعے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پنجاب حکومت لانگ مارچ کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے آگاہ کرے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی نے وزیر آباد میں فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ اپنے بیانات میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کنٹینر کے قریب پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے بھی عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے عمران خان اور سینیٹر فیصل جاوید سمیت تمام زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ چیئرمین سینٹ نے پنجاب حکومت کو امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اداروں کو متنازع بنا کر عدم استحکام پیدا کرنے والے ناکام ہوں گے اور الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہوئی۔ کسانوں کے لیے اعلان کردہ تاریخی پیکج زرعی خود کفالت کی منزل حاصل کرنے میں بہت معاون ہوگا۔ سی پیک جو 4 سال تاخیر کا شکار رہا، ختم ہو گیا، بند ہو گیا، آتے ہی اس کو کنٹروورسی کا شکار کر دیا گیا۔ اس کو دوبارہ سے الحمدللہ ریوائیو کیا گیا ہے۔ ملک کے تمام حالات، چاہے وہ معیشت ہو، مشکل حالات تھے، مشکل فیصلے تھے، اسٹیبلٹی کی طرف ویژن جو تھا وہ جا رہا تھا، جو بجٹ ہے جا رہا ہے، جو بجٹ دیا اس کے مطابق۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ روزگار کے مواقع اس انویسٹمنٹ سے، جو فورن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے نوجوانوں کو حاصل ہوں گے۔ تمام حالات الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ملک میں ہر طرح سے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ چین سے دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت ملی ہے۔ دونوں ممالک نے اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 47 نکاتی اعلامیے پر اتفاق کیا ہے۔ آغا مسعود خالد سے تفصیل جانیے۔ بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر شی جن پنگ نے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 50 کروڑ یوان اضافی امداد کا اعلان کیا۔ پاکستان اور چین کی قیادت نے زراعت، کانکنی، IT، سماجی و اقتصادی ترقی کے شعبوں میں تعاون، صحت، صنعت، ڈیجیٹل اور گرین کوریڈور قائم کرنے سمیت دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کی جانب سے ملک میں تمام چینی عملے، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت اور تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان نے چین کو جموں و کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ چین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مسئلہ کشمیر تاریخ کا ادھورا تنازع ہے، جسے اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں،
اور دو طرفہ معاہدوں کی بنیاد پر پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ افغانستان کے حوالے سے فریقین نے اتفاق کیا کہ ایک پرامن، خوشحال اور مستحکم افغانستان علاقائی خوشحالی اور ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چینی ہم منصب لی کیچیانگ کے درمیان بیجنگ میں ملاقات ہوئی۔ عظیم عوامی ہال میں وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں صحت، تعلیم، توانائی، انفراسٹرکچر، تجارت، مواصلات سمیت باہمی تعاون کے مختلف امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کی جلد تکمیل اور سی پیک کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں ہوئی۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی تعاون کے مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پاکستان کی جانب سے معاہدوں پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چینی ہم منصب لی کیچیانگ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیجنگ میں مختلف چینی کمپنیوں سے آن لائن ملاقاتیں کیں اور انہیں پاکستان میں 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبوں اور دیگر بڑے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ معروف کمپنیوں کے نمائندوں کو سرمایہ کاری کی پیشکش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر ایئرپورٹ پر کام کی رفتار تیز اور دیامیر بھاشا ڈیم منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ محمد شہباز شریف نے مختلف منصوبوں میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کی بھی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم سے چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لی جن چاؤ، اسٹینڈنگ کمیٹی آف نیشنل پیپل کانگریس کے چیئرمین لی جان شو اور چیئرمین چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی لیو زا ہوئی نے بھی ملاقات کی۔ بیجنگ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چینی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے نئے دور کے آغاز کی نوید ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف چین کا 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہوئے تو بیجنگ کے کیپٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اعلیٰ چینی اور پاکستانی سفارتی حکام نے انہیں رخصت کیا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال معاشرے کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے، انہیں غلط معلومات یا جعلی پروپیگنڈے کے آلات کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور ٹیلی کام کے شعبے میں پیش رفت سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں اپنی سماجی اور ثقافتی اقدار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مستقبل کے چیلنجز کے مطابق معیاری تربیت فراہم کرنے پر یونیورسٹی کے کردار کو سراہا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے آزادی اظہار رائے، لوگوں کی عزت نفس اور سوشل میڈیا کے حقوق میں توازن قائم کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دینے پر زور دیا ہے۔ عدلیہ کے 75 سالہ سفر سے متعلق ڈاکومنٹری کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے مختصر دستاویزی فلم بنانے پر لا اینڈ جسٹس کمیشن خصوصاً پاکستان ٹیلی ویژن کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن اسی طرح لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ساتھ مل کر عوام میں قوانین کے حوالے سے آگہی اور انصاف تک رسائی کے لیے شعور اجاگر کرے گا۔ چیف جسٹس نے ستمبر میں 9ویں بین الاقوامی عدلیہ کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر لا اینڈ جسٹس کمیشن کے کردار کو سراہا۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں موسم سرد رہے گا۔ تاہم اس دوران بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔